بسم اللہ الرحمن الرحیم 1988 کی بات ہے۔ لندن میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں انگلینڈ کی خاتون وزیر اعظم مس مارگریٹ تھیچر سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ ایک صحافی نے سوال کیا، میڈم رشین فیڈریشن یعنی روس تو ٹوٹ گیا، اب یقینی نیٹو ختم کر دی جائے گی؟ مس مارگریٹ تھیچر نے جواب دیا، نہیں، اسلام ابھی باقی ہے۔ یہیں سے ابتدا ہوئی مسلمانوں کے خلاف مسلمان ممالک کو کمزور کرنے کی پالیسیاں اور انہیں تباہ کرنے کا عمل شروع ہو گیا، اور اس کی ابتدا عراق تھا اور آخری ٹارگٹ پاکستان اور اس کے ایٹمی اثاثے۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ عراق کو برباد کیا، اس پر یہ جھوٹ گاڑ کر اس کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں۔ پھر لیبیا کو تباہ کیا گیا، پھر شام پر چڑھ دوڑے، لیکن پاکستان کو ایسے گھیرا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے لیے 9/11 کا ایک بہت ہی خطرناک ڈرامہ رچایا گیا اور امریکہ اپنے سب ہواریوں کے ساتھ افغانستان کی سرزمین پر آ بیٹھا، جس کے بعد بڑی ہوشیاری اور کمال حکمت عملی سے پاکستان کو گھیر لیا گیا، اور یہی سے شروع ہوئی دنیا کی سب سے بڑی خطرناک گوریلا جنگ۔ اس جنگ میں ہماری سیاسی قیادت نے نہایت ہی بھیانک کردار ادا کیا۔ بلیک واٹر کے دہشت گردوں کو امریکہ سے اور دبئی سے براہ راست ویزے جاری کیے گئے۔ کلبھوشن یادو کی شکل میں انڈیا بلوچستان کی سرزمین پر علاقائی اپنا کھیل کھیل رہا تھا۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں عالمی قوتیں کھل کر اپنے مورے اتار چکی تھیں، یہاں تک کہ سوات تک دہشت گرد پھیل گئے۔ یہ ایک ایسا جال تھا جس سے نکلنا اس قدر مشکل نظر آ رہا تھا کہ امریکی تھنک ٹینک کی طرف سے برملا نہ صرف یہ کہہ دیا گیا کہ 2015 میں پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کا نقشہ تک جاری کر دیا گیا۔ حالات اس سے بھی کہیں آگے جا چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے اپنے بیانیے میں کہا کہ اصل خطرہ انڈیا نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں۔ انہی خطرناک حالات میں ہی انڈیا نے کولڈ سٹارٹ جیسے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انڈیا نے اس مشن میں استعمال ہونے والے جدید ہتھیار بھی خرید لیے اور بھارتی فوجیوں کو پوری طرح سے حملے کے لیے تیار کیا جا چکا تھا۔ ان حالات میں پاکستان آرمی، انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان کی سلامتی کے تمام ادارے ان حالات پر نہ صرف گہری نظر رکھے ہوئے تھے بلکہ اپنے مورے بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھا رہے تھے۔ ہمارے سائنسدان دن رات میزائل ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرتے چلے جا رہے تھے۔ بھارت کے نئے اور جدید دفاعی نظام کو دیکھتے ہوئے ہمارے سائنسدانوں نے بھی اپنے میزائلوں کو جدید سے جدید تر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تمام ورک اپ کے بعد آپریشن ضرب عضب شروع کیا۔ مجاہدین اسلام پاکستان آرمی ان خارجی کتوں اور غیر ملکی طاقتوں کی کٹ پتلیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ وہ دہشت گرد جو ساری دنیا کو بھگا بھگا کر مار رہے تھے، پاکستان کے شہر دل جوان ان کو بھگا بھگا کر موت کی وادیوں میں بھیج رہے تھے۔ مجاہد آندھیوں کی رفتار سے دشمن کو کاٹتے چلے گئے۔ امریکہ اپنے ہواریوں سمیت سکتے کی حالت میں چلا گیا۔ پاکستان آرمی نے اپنے تمام علاقے کلیئر کروائے، بلکہ پاکستان کے اندر آئے بلیک واٹر کے اور دوسرے دہشت گرد پکڑ پکڑ کر موت کے گھاٹ اتارے جانے لگے۔ بالآخر امریکہ بھی چلا اٹھا کہ ہمارے ٹورسٹ غائب ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی ٹورسٹ نہیں تھے، وہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کے کارکن تھے جو کہ ٹورسٹ ویزے پر پاکستان بھیجے گئے تھے۔ کلبھوشن یادو جیسے سانپ بھی اپنے گروہ سمیت پکڑے گئے۔ یوں پھر سے پاکستان امن کا گہوارہ بننے لگا، اور تاریخ میں پہلی بار پاکستان گوریلا وار کا فاتح اعظم بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ اب جوابی وار شروع ہے اور دشمن کی چیخوں سے آسمان ہل رہا ہے۔ ان کے اوسان اس قدر اڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان پر الزامات لگا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں چھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ دشمن کی شکست کا واضح ثبوت ہیں۔ دشمن جانتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں پاکستان کی فوج سے نہیں جیت سکتا، کیونکہ اس فوج کے ساتھ ایک دوسری فوج بھی کھڑی ہے، اور وہ فوج 22 کروڑ عوام کی ہے۔